बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें। अब सिर्फ सवा घंटा 1 घंटा रह गया है 24 तारीख में, और हुकूमत जो कर रही है उससे नज़र आता है कि हुकूमत बहुत ही बुरी तरह से परेशान है। हुकूमत भरपूर फस्तायत का मुजाहरा कर रही है। ये गैर जमहूरी हुकूमतों के हथकंडे होते हैं और उन्हीं का काम होता है। जिनमें एतमाद होता है वो लोगों को आने देते। करना है एहतजाज, आओ एहतजाज करो, हम में कोई खौफ नहीं, ये हुकूमतें बताया करती, जिस तरह इमरान खान साहब ने किया था। कमल शोजब साहिबा के घर पर क्या हुआ? कमल शोजब साहिबा के घर पर आप देखिए, जिस तरह से, जिस अंदाज में छापा मारा गया, उससे आपको पता चलता है। वो बताती हैं अहमदपुर शर्किया में सारा दिन वो मोबिलाइजेशन कर रही थी मकामी पुलिस एजेंसीज। उन्होंने उनके अहमदपुर वाले आबाई घर में 2 बार शदीद रेड किया और उसके नतीजे में वहाँ पर मौजूद अफराद को, मुलाजमीन को मारा पीटा, घर में तोड़फोड़ की, और उसके बाद जो अहले खाना थे उन्हें बहुत बुरी तरह से हिरासा किया गया। ये कमल शोजब साहिबा बता रही हैं। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की हैं उनसे पता चलता है कि किस तरह से उनके घर को निशाना बनाया गया। ये सबके साथ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद तमाम लोगों के साथ उनके घरों पर ये मुसलसल हुआ है। खौफ का शिकार है ये इंतज़ामिया, और इन्होंने जो इस्लामाबाद को जाने वाले रास्ते थे वो बंद किए। इस्लामाबाद बंद किया, पिंडी से बंद किया, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रस्तों पर बंद किया, ऊपर पहाड़ों से आने वाले रस्तों को बंद किया। सो किया लाहौर को पूरी तरह से बंद करने के बाद इन्होंने जाती उमरा को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए और उन्हें ज्यादा मजबूती के साथ बंद किया है। इन्हें खौफ यह है कि अवामी रेला इनके घर तक आ जाएगा। जब आप अवाम से नहीं होते, आपकी बुनियादें अवाम में नहीं होती, जब आप वोट की ताकत से नहीं खड़े होते, तो फिर ये हरकतें होती हैं। इन्होंने जाती उमरा जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं नून लीग के लोगों ने। लाहौर की जो सूरत हाल है वो अगर गूगल मैप के जरिए देखी जाए ना, तो अजीबो गरीब नजर आ रही है। मतलब तमाम जानिब सुर्ख निशान, और लाहौर ऐसे बंद किया है कि किसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब लाहौर में दाखिल होने का रास्ता यह है कि आप अमृतसर जाएं और वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आ जाएं, वगरना लाहौर में दाखिल होना इस हुकूमत ने मुमकिन नहीं छोड़ा है। लाहौर से निकलना लाहौर के काफिलों के लिए बहुत बड़ी हिकमत अमली और चैलेंज होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है, हम निकल के दिखाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। दूसरा, वो कहते हैं हमारा प्लान बी भी तैयार है। अब वो जो प्लान बी है वो प्लान ए नहीं है। बुनियादी प्लान इस्लामाबाद जाना है या वलीन प्लान है। प्लान बी हो सकता है। ARY ने, मीडिया के बाकी आउटलेट्स ने खबर चला दी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान बी, प्लान तब्दील हो चुका, प्लान बी पर अमल करेंगे, लाहौर में बैठ जाएंगे बत्ती चौक पर और मुख्तलिफ मकामात पर धरने दे देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बी और सी तो हो सकता है। ए, इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद में भरपूर मुजाहिरा करना, लाखों लेकर इस्लामाबाद पहुंचना, ये प्लान ए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं ARY ने हमारे साथ ज्यादती की, मीडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, और ये हमारी खबरें हमसे तस्दीक के बगैर चला रहे हैं। इनको जहां से खबर दी जा रही है ये वहां यस सर करके हमारी खबरें चला रहे हैं, जो हमारे साथ सरासर ज्यादती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है। अब इस सिचुएशन में आप देखिए कि हुआ क्या है। फेक न्यूज़ हुकूमत की जानिब से मुसलसल फैलाई जा रही है। अब साबिक वजीर इत्तलात निगरां दौर के जाना चकजई बलूचिस्तान के, वो आए और उन्होंने आकर ये किया कि जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी माइकल कुगलमैन, उनके नाम से एक पोस्ट डाल दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो पहले ही फेल हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम होगी और रास्ते में इनकलाब गायब हो चुका है। और माइकल कुगलमैन ने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। जाना चकजई ने ये पोस्ट डाल दी। उसके बाद माइकल कुगलमैन आए और आकर उन्होंने कहा ये फेक पोस्ट है, मैंने ये नहीं कहा, ये फैब्रिकेशन है, फेक इमेज है, मैंने ये कभी ट्वीट किया ही नहीं। तो ये जाना चकजई किसके आदमी है? जाना चकजई उनके आदमी है। तो इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रही उनकी जाना चकजई साहब, ये जाना चकजई ने करवाया। इसके बाद आपको मैं बताऊं इस्लामाबाद के रास्ते वो क्या बता रहे हैं। इस्लामाबाद के रास्ते भी हमें ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक वीडियो जो इस्लामाबाद के मैप्स की है वो बताती है कि क्या किया गया इस हुकूमत की जानिब से। अब इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम आएंगे। गंडापुर साहब ने कहा कि हम आएंगे, आकर मुजाहिरा करने आएंगे, पुरअमन अंदाज में आ रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता हमें। हम इमरान खान के हुक्म पर आ रहे हैं, अपने मुतालबात के मंजूर होने पड़ जाएंगे। जो 2 बार राब्ता किया गया था
محسن نقوی کی جانب سے، اس کا پاکستان تحریک انصاف نے جواب دے دیا. جواب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ جواب پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ باس عمران خان ہے، فیصلہ عمران خان کرتے ہیں، عمران خان کا حکم ہوتا ہے اور ہماری جانب سے تعمیل ہوتی ہے، ہم اس فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. تو پھر یہ سوال ہوا بیرسٹر گوہر سے، جیل سے باہر موجود چیئرمین سے، کہ جو بشرا بی بی نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کہیں گے کہ احتجاج جو ہے وہ روکا جاتا ہے تو صرف روکا جائے گا. انہوں نے کہا اس کے سوا کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی احتجاج کو روکنے کی، احتجاج صرف اس ایک صورت میں روکا جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے. کیا کیا ہے اس حکومت نے؟ اس حکومت نے پہلے کٹی پہاڑی سے طرح سے پہلے سڑک پوری طرح سے کھود دی تھی. اب کی بار موٹر وے پر بھی جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں. اس کے بعد پنجاب کے مختلف حصوں میں جو موٹر وے کو جی ٹی روڈ سے اسلام آباد جانے والے ہر رستے کو بند کر دیا، پل بند کر دیے، سڑکیں بند کر دی. پھر اس کے بعد جو پہاڑوں سے رستے اترتے، باڑیا کے مقام پر انہوں نے سڑکیں بند کی، کھود دیا، سڑک توڑ دی. یعنی خیبر پختونخوا ادھر، پنجاب ادھر، اور آباد علاقے میں بھری پوری جگہ، وہاں بازار کے بیچ پوری کی پوری سڑک کھود کر رکھ دی. یہ لوگ اپنے لیے نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. لوگ ان کو مسترد کر چکے تھے، یہ شدید مسترد ہونا چاہتے ہیں لوگوں کے ہاتھ سے. آئندہ کے الیکشن میں جب فری اینڈ فیئر الیکشن آئندہ ہوگا، مسلم لیگ نون 17 سیٹیں بھی جیت جائے بہت بڑی بات ہوگی. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کر رہی ہے. جب آپ ایک عام آدمی کو رد کریں گے تو وہ عام آدمی آپ کو رد نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، جو سندھ سے قافلہ جا رہا تھا حلیم عادل شیخ کی قیادت میں، اس پر جگہ جگہ مظالم اٹھائے گئے، اس کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. اس قافلے کے جو شرکا ہیں وہ کفن پہن کر نکلے ہیں. وہ لوگ نکلے کفن پوش انقلاب، اور یہ لوگ جو ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، اب ہم رکیں گے اور کارکنوں کو لے کر آگے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس طرح کے مخالفین ملے جنہوں نے قدم قدم پہ روکا. عمران خان کہتا تھا آؤ احتجاج کرو، فضل الرحمان آ رہے ہیں، مریم آ رہی ہے، بلاول آ رہا ہے، جس کو آنا ہے آؤ احتجاج کرو، کیونکہ ووٹ کی طاقت پہ حکومت کھڑی ہو تو ایسا ہوتا ہے. اب یہاں ایک چیز دیکھیے آپ کہ ایک گرین کپڑا لگا اسلام آباد میں. اس گرین کپڑے سے پہلے ایک اور چیز دیکھیں، کنٹینر اسلام آباد میں کھنہ پل کے مقام پر اس میں آگ لگ گئی، اور جس طرح کی آگ لگی خوفناک. لوگ سوال کر رہے ہیں آگ کیسے لگی ہے. تو تاجر بیچارے جن کے کنٹینرز روکے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، وہ اب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے کنٹینروں میں مال بھرا ہوا ہے. یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں اپنا مال پہنچانے نہیں دے رہی، اور انہوں نے رستے میں ہمارے کنٹینر روک لیے، اس کے بعد زبردستی ان کو کھڑا کر دیا. مال بھرا تھا. اب یہ حکومت کی غلطی تھی، کوئی چنگاری لگی ہے، یا کسی نے شرارت کی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں انتظامیہ نے آگ لگائی ہے. انتظامیہ کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آگ لگائی، لیکن کنٹینر میں آگ لگ گئی ہے، اور کنٹینر میں رکھا ہوا تاجروں کا کروڑوں کا سامان جل گیا ہے. اس سے پہلے بھی جو انہوں نے کنٹینرز روکے، بیچارے تاجر کہتے ہیں کئی دفعہ ہماری اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایسی حکومت ہے کہ اس کی خبریں بھی نہیں چلنے دیتے. یہ لوگ مظالم ڈھانے والے لوگ ہیں. دوسرا، انہوں نے کپڑا ڈالا، گرین کپڑا ڈی چوک پہ رکھے کنٹینرز کی دیوار پہ، اور بتایا کہ کپڑا اس لیے ڈالا ہے تاکہ بد شکل نہ لگے. ایک تو اس پہ میمز کا مقابلہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا، اور اس میمز کے مقابلے کے علاوہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ خوبصورت لگے اس لیے ہم نے یہ کپڑا ڈال دیا. بندہ پوچھے تو شہر کیا کنٹینر سے بد شکل لگتا ہے؟ نہیں، کنٹینر سے تو بد شکل لگتا ہے، لیکن اصل میں بد شکل لگتا ہے جب آپ ووٹ چوری کرتے ہیں. اصل میں بد شکل لگتا ہے جب آپ انسانی حقوق جو ہے ان کو پامال کرتے ہیں. اصل میں بد شکل لگتا ہے جب آپ یاسمین راشد جیسی ڈاکٹر کو، ایک 70 سال سے اوپر کی عمر کی کینسر پیشنٹ کو، عدالتوں میں بغیر کچھ ثابت کیے مسلسل جیل میں رکھتے ہیں. بد شکل لگتا ہے جب آپ عدت جیسا مقدمہ چلاتے ہیں. بد شکل لگتا ہے جب 3 بار کا وزیر اعظم نواز شریف یاسمین راشد سے جعلی جیت پر بیٹھ جاتا ہے. بد شکل لگتا ہے جب مریم نواز شریف، جنہیں لا کر بٹھایا گیا ہے، وہ ڈنڈا چلاتی ہیں. بد شکل کب لگتا ہے؟ بد شکل لگتا ہے جب آپ اپنے شہریوں کو آنسو گیس کے شیل مارتے ہیں، ربر بلٹ مارتے ہیں. آپ اپنے بڑی عمر کے پولیس والوں کو ان کی بیماری، ان کی عمر، ان کا لحاظ کیے بغیر آپ کھڑا کر دیتے ہیں لے جا کے چٹانوں کے اوپر، آنسو گیس کے شیل مارتے ہیں، ان کی جان جاتی ہے، اور آپ اس کا مقدمہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب بد شکل لگتا ہے. بد شکل لگتا ہے جب آپ پارلیمان کے اندر گھستے ہیں، گھس کے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کر لیتے ہیں، تب بد شکل لگتا ہے. ایسے بد شکل نہیں لگتا. ملک بد شکل لگتا ہے جب آپ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر، جب آپ کو اقوام متحدہ کہتی ہے آربیٹریری
عمران خان صاحب کی اس وقت قید ہے. بد شکل لگتا ہے جب اقوام متحدہ کے بعد امریکہ سے بھی آواز آتی ہے. 2 بار وہاں کے پارلیمنٹیرینز اپنے صدر کو لکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. UK لکھتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں شکل بگاڑ کر رکھ دی آپ نے پاکستان کی. تب بد شکل لگتا ہے. ایسے بد شکل نہیں لگتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر رکھے تو بد شکل لگے گا. آپ کے کرتوت اس کو بد شکل بناتے ہیں. بد شکل لگتا ہے جب آپ سموگ میں پورے کے پورے صوبے کو چھوڑ کر اور خود چلے جاتے ہیں جنیوا اور کہتے ہیں یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس بڑا بہتر ہے, یہاں دنیا بھر کے برانڈ پہن کر میں پاپا کی پری اب ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر کھڑی ہو جاؤں گی. تب بد شکل لگتا ہے. کنٹینر رکھنے سے بد شکل نہیں لگتا. کنٹینر کے اوپر گرین کپڑا ڈالنے سے خوش شکل نہیں لگتا. یہ بے وقوفی ہے, بےہودگی ہے. اس کے بعد ایک اور کام ہوا. نیکٹا نے یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی میں خود کش حملہ ہو سکتا ہے, اس پہ دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے. یہی کام کیا صوبائی محکمہ داخلہ نے. وزیر نے نہیں کیا, وزارت نے نہیں کیا, یہ وہاں سے کیا گیا, بابوؤں نے کیا. تو بابوؤں کو مرکز میں موجود بابوؤں نے اپنے کنٹرول میں کیا تھا. اب کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی اس ایکٹیویٹی پر دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے. یہ جو دہشت گرد حملہ پکڑنے والا ہمارا نیکٹا ہے یا انٹیلیجنس ادارے ہیں, یہ جب میجر حسیب شہید ہوئے, ان کے ساتھ دیگر ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے, تب کچھ نہیں کر رہے تھے. ابھی 12 افراد بنو, جانی خیل, مالی خیل میں شہید ہوئے, تب کچھ نہیں کر رہے تھے. یہ جب ہم پاڑا چنار میں داخل ہو رہے تھے اور وہاں جو دہشت گردی ہوئی ہے, اس کے بعد وہاں دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے, تب نہیں پتا چلا نیکٹا کو, صوبائی محکمہ داخلہ کو, اداروں کو کہ یہ واقعات ہو سکتے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو اداروں کو فوری طور پہ پتا چل جاتا ہے کہ اب دہشت گردی ہونے والی ہے. جب دہشت گردی ہوتی ہے تب یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تب انہیں نہیں پتا چلتا جب کراچی میں ایئرپورٹ پر چینیوں پر خودکش حملہ ہوا تھا کہ اب دہشت گردی ہونے والی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی, فوری طور پر ہمارے اداروں کو پتا چل جائے گا کہ اب دہشت گردی ہونے والی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.